بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے مسلمانوں کے دو سب سے بڑے اختلافات اور چیلنجز جو ان کی ڈیلی زندگی اور عبادات کے فیصلوں کو افیکٹ کرتے ہیں اور مسلم کمیونٹی میں کنفیوژن بھی کریٹ کرتے ہیں۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے، نہ کہ ان اختلافات کو ہوا دینا۔ پہلا مسئلہ چاند اور عید کا، اور دوسرا مسئلہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کا سامنا روزانہ کرنا پڑتا ہے، جس کو میں ویڈیو کے آخری حصہ میں ذکر کروں گا۔ ہر سال رمضان کے شروع میں اور عید کے وقت پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، چاند نظر آیا یا نہیں؟ اور پھر ڈیفرنٹ اوپینینز آتے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند نظر آ گیا، کوئی کہتا ہے چاند نظر نہیں آیا، کوئی سعودی عرب کو فالو کرتا ہے، کوئی لوکل مسجد کو فالو کرتا ہے، اور کوئی سائنٹیفک کیلنڈر کو فالو کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک ہی سٹی میں لوگ ڈیفرنٹ ڈیز پر عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ 4 اپروچز کو فالو کرتے ہیں، جس میں سے پہلی اپروچ ہے لوکل مون سائٹنگ، یعنی اپنے علاقہ یا کنٹری میں خود چاند دیکھنا۔ یہاں یو ایس، کینیڈا اور یو کے میں ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے۔ وہ ڈفرینس یہ ہے کہ مسلم کنٹریز کی طرح کوئی مسلم گورنمنٹ نہیں ہے، اس لیے کوئی آفیشیل رویت حلال کمیٹی یا اسٹیٹ لیول کوئی مون سائٹنگ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہاں لوکل اور کنٹری وائڈ لیول پر علماء اور اسلامک آرگنائزیشنز نے اپنی کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو چاند دیکھنے کا پراپر انتظام کرتی ہے، ڈیفرنٹ لوکیشن سے شہادتیں وصول کرتی ہیں اور پھر ان سب ایویڈنسز کو اینالائز کر کے کلیکٹیو ڈیسیجن دیتی ہیں۔ اس اپروچ کا فوکس ہوتا ہے لوکل یونٹی، فزیکل آبزرویشن اور ٹریڈیشنل سننا کو فالو کرنا۔ سیکنڈ اپروچ گلوبل سائٹنگ۔ اس اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی چاند نظر آ جائے اس کو فالو کر لیا جاتا ہے، یعنی گلوبل سائٹنگ کا کنسیپٹ، جہاں ایک جگہ کا مون سائٹنگ پوری امہ کے لیے ویلڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس اپروچ میں بھی کافی چیلنجز ہیں۔ تھرڈ اپروچ سائنٹیفک یا کیلنڈر میتھڈ، یعنی ایسٹرونومی اور کیلکولیشنز کے تھرو پہلے سے ڈیٹ کا تعین کرنا۔ اس اپروچ میں ایسٹرونومی اور کیلکولیشنز کی بیس پر پہلے ہی ڈٹرمن کر لیا جاتا ہے نیا اسلامک منتھ کب سے شروع ہوگا، اور ان میں فوکس مون کی ویزیبلٹی کی بجائے نیو مون کی برتھ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اس میتھڈ سے جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ ایکچوئل مون سائٹنگ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے کنوینئنٹ اور سرٹینٹی کی وجہ سے پریفر کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اس سے اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ اسلامک ٹیچنگز میں ایمفیسس ایکچوئل مون سائٹنگ پر ہوتا ہے۔ فورتھ اپروچ سعودی کی رویت کو فالو کرنا۔ سعودی سائٹنگ اپروچ میں کچھ کمیونٹیز یہ ویو رکھتی ہیں کہ سعودی عربیہ سے چاند کا اعلان ہو جائے تو اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ حج، عمرہ اور امہ کی یونٹی کا کنسیپٹ بھی وہیں سے لنک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے علماء کے نزدیک اس اپروچ کے ڈائریکٹ اور اسٹرانگ دلائل پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ مسائل پائے جاتے ہیں جیسا کہ میں، تو آپ نے یہ ضرور نوٹس کیا ہوگا ایک ہی سٹی میں ملٹیپل مسجد ہوتی ہیں، ہر مسجد کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے، کبھی عید ایک دن ہوتی ہے اور کبھی ڈیفرنٹ ڈیز پر ڈیفرنٹ کمیونٹیز عید سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ اس ٹاپک پر ہمیں احادیث سے گائیڈنس بھی ملتی ہے۔ مسلم اور بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس دن رکھو جب تم چاند دیکھو، اور روزہ اس دن ختم کرو جب تم چاند دیکھو۔ اس سے بیسک پرنسپل سمجھ آتا ہے کہ فاؤنڈیشن مون سائٹنگ ہے، لیکن اسکالرز کے درمیان انٹرپریٹیشنز کا ڈفرنس ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو اختلاف بنا لیتے ہیں اور آپس میں دوریاں پیدا کرتے ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یونٹی کو خراب کر رہے ہو۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے، یونٹی کا مطلب یونیفارمٹی نہیں ہوتا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سیم چیز فالو کرے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں۔ بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ ہم علماء کو فالو کریں، ان سے ان مسائل کے بارے میں دریافت کریں اور جس سے آپ کو تسلی ہو اس کو فالو کریں، اختلاف کو ایکسیپٹ کریں اور کمیونٹی کو ڈیوائیڈ نہ ہونے دیں۔ اب میں بات کروں گا دوسرا اور سب سے بڑا مسئلہ جو اسپیشلی یو ایس اور ویسٹ میں بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ حلال گوشت اصل میں کون سا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف لیبل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلم فیملی کا ڈیلی لائف ڈیسیجن ہوتا ہے۔ یہاں پہ عام طور پر مارکیٹ میں 2 طرح کا حلال میٹ ملتا ہے۔ فرسٹ، ہینڈ سلاٹرڈ۔ اس میتھڈ میں جانور کو اسلامک طریقے سے مینولی ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کچھ مسلمان اس کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ پروسیس کلیئر ہوتا ہے، ٹرسٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری طرح کا حلال میٹ اس مشین سلاٹرڈ۔ یو ایس میں بہت سے سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں جن میں لارج سکیل پروڈکشن کی وجہ سے سلاٹر مشینز یوز ہوتی ہیں۔ تکبیرات کا عمل 2 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ، مشینز کے بیک گراؤنڈ میں ٹیپ ریکارڈر پر تکبیرات لگا دی جاتی ہیں۔ دوسرا، صبح جو شخص مشین کو آن کرتا ہے، آن کرتے وقت تکبیرات پڑھ دیتا ہے۔ اصل اختلاف کہاں ہے؟ جہاں کنفیوژن سٹارٹ ہوتا ہے، کچھ اسکالرز کہتے ہیں اگر اسلامک کنڈیشنز فلفل ہو جائیں اور پراپر پروسیجر کو فالو کیا جائے مشین سلاٹر ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اسکالر کہتے ہیں ٹرو ذبیحہ صرف ہینڈ سلاٹر ہے
اور آٹومیشن اس اسپرٹ کو فلی پرزرو نہیں کرتی. اور جب آپ گروسری اسٹور جاتے ہیں تو آپ کو دونوں طرح کے گوشت پر 100% حلال میٹ نظر آتا ہے، لیکن آپ سرٹیفیکیشن کو دیکھیں، ایک پہ لکھا ہوتا ہے میکینیکلی سلاٹرڈ اور دوسرے پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈ سلاٹرڈ، اور کبھی انکلیئر امپورٹڈ میٹ ہوتا ہے. اور پھر نارمل مسلمان فیملی سوچتی ہے میں کیا چوز کروں. کبھی ہسبینڈ ایک آپشن فالو کرتا ہے، وائف دوسرا، اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ حلال حرام کا ہے تو اس میں احتیاط کی جائے. میری رائے ہے کہ ہینڈ سلاٹر میٹ کو یوز کیا جائے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب اس کو حلال سمجھتے ہیں. چونکہ لیبر ایکسٹینسو ہونے کی وجہ سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، اس لیے لوگ مشین سلاٹر کی طرف جاتے ہیں. آخر میں بات سمپل ہے، مسئلہ چاند کا ہو یا حلال گوشت کا، اصل مسئلہ چیزوں کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور اپروچ کا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے لوکل علماء کو فالو کریں، اختلاف کو رسپیکٹ کریں اور یونٹی کو پرائورٹی دیں تو یہ ڈیفرنسز ڈویژن نہیں بلکہ لرننگ اور اویئرنیس کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ کیا فالو کرتے ہیں؟ لوکل مون سائٹنگ، سائنٹیفک کیلنڈر یا سعودی اناؤنسمنٹ؟ اور حلال میٹ کے بارے میں آپ کا کیا اپروچ ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ یوزفل لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.